إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی ہے. صحت و تندرستی یہ ایسی نعمت ہے جس بندے کو یہ نعمت حاصل ہے گویا وہ شخص دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. صحت و تندرستی کی نعمت کے علاوہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو. یہی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں آپ نے فرمائی، جو بندہ صبح اس حال میں کرے امن و امان کے ساتھ، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں وہ امن و امان کے ساتھ صبح کرے. دوسری چیز صحت و تندرستی اسے حاصل ہو. تیسری چیز آپ نے فرمایا، اس دن کی بقدر ضرورت اس کے پاس خوراک موجود ہو، رزق اس کے پاس، ایک دن کا رزق اس کے پاس موجود ہو. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ کل دنیا کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو چکی ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں اس شخص کو مل چکی ہیں جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، کہ صبح وہ اس حال میں کر رہا ہے امن و امان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایک دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا پوری کل دنیا اسے حاصل ہو چکی ہے. تو گویا صحت و تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. دین و دنیا کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جسے انجام دینے کے لیے صحت و تندرستی بہت ضروری ہوتی ہے. صحت و تندرستی کے بغیر وہ کام وہ انجام نہیں دے سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ہمیں بتائے ہیں ان میں سے کچھ واقعات صحت و تندرستی کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کی، اس کی پکار پر آپ نے اس کی مدد کی. آپ کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر ایک قتل ہو چکا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فرعون کے ظلم سے، وہاں سے بچتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین آ گئے. یہاں مدین آئے، آپ اجنبی ایک مسافر کی حیثیت سے تھے، اور یہاں آپ آتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک پانی کا پنگھٹ ہے، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، انہیں شرم و حیا روکے ہوئی ہے.
کہ وہ مردوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے اپنے بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان دو لڑکیوں کی مدد کی، آپ نے ان سے حال و احوال دریافت کیا اور ان کے بکریوں کو آپ نے سیراب کرایا، ان کی مدد کی۔ یہ لڑکیاں آپ کی طاقت و قوت سے اس قدر متاثر ہوئیں، جا کر اپنے گھر میں اپنے والد سے واقف کروایا کہ ہمیں ایک ہمدرد انسان نے ہماری مدد کی ہے، اور جس چیز سے وہ متاثر ہوئی تھی اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ کہنے لگی، ان دونوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ اس شخص کو اجرت پر رکھ لیں، کیا ہی بہتر ہے وہ انسان جسے آپ اجرت پر رکھ لیں جو کہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے، صحت و تندرستی اس کے پاس ہے، قوت ہے، وہ آپ کی اجرت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید ہمارے لیے ایک واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم، موسیٰ کے بعد بہت ایک زمانے کے بعد یہ لوگ اتنے کمزور ہو چکے کہ دشمن ان پر حاوی ہو چکا، دشمن ان پر اپنے ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا، اور ان کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں تھی کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، وہ بے بس تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو، جو اس وقت کے جو نبی تھے، ان سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں، ایک تجربہ کار جنگجو انسان کو ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ ہم پر طالوت بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے اعتراض کیا، نبی سے اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وہ تو ہم سے کم تر ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور اس کے پاس اسباب و وسائل کی فراوانی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر حاکم بنا دیا ہے، تم پر بادشاہ بنا دیا ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ بات رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے۔ نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ منتخب کر لیا ہے اور وہ تم سے بہتر ہے علم میں اور جسمانی اعتبار سے، طاقت و قوت میں وہ تم سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر بادشاہ بنا لیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ صحت و تندرستی، طاقت و قوت کتنی اہم چیز ہے اسلام کی نظر میں۔ بہت سے کام دنیا میں، زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کام کر گزریں، لیکن ان کے کرنے کے لیے انسان کے پاس طاقت و قوت ہونی پڑتی ہے، اس کے پاس صحت و تندرست ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کر وہ دنیا میں کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ کمزور جسم اور کم صحت نہ ہو، ایسا جسم لے کر کوئی بھی انسان دنیا میں کارنامے انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مومن کی تعریف فرمائی ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، آپ نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح طاقتور مومن کی تعریف فرمائی۔ محترم حاضرین، اسلام میں صحت کی بہت زیادہ قدر کی گئی ہے، اس کی حفاظت پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صحت کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ نے اس شخص کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک، آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور آپ نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو،
آپ نے ان 5 چیزوں کی نصیحت کی۔ جوانی کی حفاظت کرو بڑھاپے سے پہلے، اپنے صحت کی حفاظت کرو بیماری سے پہلے، اپنے مالداری کی حفاظت کرو اپنے غریبی سے پہلے، اپنی مصروفیت خالی اوقات جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں اس کی حفاظت کرو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کی غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ آپ نے ان 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم شام کر لو صبح کا انتظار مت کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کی کرن طلوع ہو جائے تو سورج ڈوبنے کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت کے لیے کچھ حاصل کر لو بیماری سے پہلے، اپنی زندگی سے کچھ حاصل کر لو موت سے پہلے، کچھ زیادہ سفر تیار کر لو۔ یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعلیم دی ہے صحت کے اوپر۔ محترم حاضرین، دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے کچھ اچھے بھی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے متقی و پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، وہ اس دولت کا استعمال آخرت کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ بندوں کے لیے یہ دولت فتنہ و آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ لیکن دولت کا استعمال بھی آدمی کب کرے گا؟ جب اس کے پاس صحت ہو، تندرست جسم ہو، تبھی جا کر وہ اس دولت کا استعمال کر سکتا ہے، ورنہ وہ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی انسان کے لیے، پرہیزگار انسان کے لیے دولت و مال جمع کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مال و دولت جمع کر سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مال و دولت سے بہتر صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے آپ نے صحت کو ترجیح دی ہے مال پر صحت کو اللہ کے رسول نے ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا متقی انسان کے لیے مال و دولت جمع کرنے سے بہتر اس کے لیے بہت بڑی نعمت صحت ہے۔ صحت میں بشاشت ہو، انسان کے اندر نشاط ہو، قوت ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایسی کئی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کسی غالب کی جانب منسوب یہ شعر ہے، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراها الا المرضى۔ صحت مندی، تندرستی صحت مندوں کے اوپر ایک ایسا تاج ہے، تندرستی صحت مندوں کے سر پر ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے، اس شخص کو بھی نظر نہیں آتا، صرف بیماروں کو وہ نظر آتا ہے۔ یہ محاورہ ہے۔ تو بہرحال اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہاں نعیم سے مراد صحت الابدان ہے، والاسماع والابصار ہے، کہ جسمانی صحت، آنکھ اور کان کی صحت یہ نعمتوں میں شمار کی جانے والی ہے، یعنی تمہاری صحت کے تعلق سے بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن انسان ہیں کہ صحت کے معاملے میں لاپرواہی برت رہے ہیں، شعوری غیر شعوری طور پر صحت کے معاملے میں وہ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جسے جن کی لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اس میں سے آپ نے فرمایا ایک تو صحت و تندرستی ہے، دوسری چیز فرصت کے اوقات ہیں، خالی اوقات ہیں۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ اسلام بہت سی چیزوں میں تعلیم دیا ہے، صحت کے تعلق سے غذا میں آپ کو تعلیم دی ہے تاکہ صحت رہے، تندرستی رہے، غذا کیسی استعمال کی جائے، کھانے کے آداب بتائے گئے ہیں، اسلام میں کھانے کے بھی آداب بتائے گئے ہیں، پاکی صفائی پر زیادہ ابھارا گیا ہے۔ اسی طرح عبادتیں، اسلام میں جتنے بھی عبادتیں ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو انسان کی صحت کو بتاتے ہیں، انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان کی صحت اس سے برقرار رہتی ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہیں، علماء نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں،
جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کو رکھا ہے، اس کے فائدے رکھے ہیں۔ محترم حاضرین، عبادتوں میں بھی بے اعتدالی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں زندگی بھر آئندہ سے میں روزے ہی روزے رکھوں گا اور رات میں عبادتیں بجا لاتا رہوں گا، دن بھر روزہ رکھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں بلکہ عبادتیں میں قیام کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ روزے رکھا بھی رکھو اور روزے ترک بھی کیا کرو، یعنی کچھ دن روزے رکھو، کچھ دن چھوڑ دو اور رات میں کچھ دیر آرام کرو اور کچھ دیر قیام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، جو لوگ تم سے ملنے آتے ہیں، ملاقاتیں کرنے آتے ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم دی ہے۔ صحت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے ایک اہم چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں بہت اہم چیز ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اے لوگو اللہ سے عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرو، صحت و عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کا سوال کرو، صحت و تندرستی کا سوال کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کسی بھی بندے کو ایمان و یقین کے بعد صحت سے بڑی دولت نہیں دی گئی۔ ایمان و یقین یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم دولت ہے، سب سے اہم نعمت ہے، وہ ہے صحت و تندرستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک اہم دعا سکھائی ہے، تو آپ نے اس کو بھی یہی دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت کا سوال کرو اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی نصیحت فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ غنیمت جانیں، اپنی صحت کو غنیمت جانیں۔ بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ احتیاطی تدابیر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، بعض بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں، ان کے تعلق سے بھی اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ احتیاط برتیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم بأرض الطاعون، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، جس شہر میں تم طاعون کے تعلق سے سن لو تو تم وہاں داخل نہ ہو۔ احتیاط کو بتایا گیا، تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، غنیمت جانیں صحت کو اور احتیاط بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔